مٹی کا تجزیہ کیوں ضروری ہے اور مٹی کا تجزیہ ہم گھر بیٹھے کس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ مٹی کا تجزیہ کرنے کے لیے اس طرح کی آلہ کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ بیلچے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ زمین کا تجزیہ کیوں ضروری ہے؟ پاکستان کے علاوہ ترقیاتہ ممالک میں جب بھی کسی فصل کی کاشت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے فصل کے لیے قابل کاشت زمین کا تعین کیا جاتا ہے، خوراک کا مقدار اور زمین کا تجزیہ ساتھ کیا جاتا ہے۔ زمین کا تجزیہ کیوں ضروری ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ زمین کا تجزیہ ہر کامیاب کسان کے فصل کا خاطر خواہ پیداوار کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ زمین کی تجزیے سے قابل کاشت زمین کی خاصیت، نمکیات کی موجودگی، پی ایچ یعنی بخار، خوراکوں اور پانی کی پکڑ اور زمین میں پہلے سے موجود خوراکوں کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ زمین کا تجزیہ اگر آپ سمجھ جائیں یا آپ پہلے سے سمجھتے ہیں تو آپ ایک کامیاب اور منافع بخش فصل اگا سکتے ہیں۔ موجودہ فصل جو آپ اگانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو ان فصل کا فی ایکڑ خوراک کی ضرورت کا پتہ ہو یا نزدیکی زرعی ماہر سے خوراک کی ضرورت واضح کرنے کے بعد آپ اپنے فصل کو متوازن خوراکوں کا استعمال کر کے وقت، پیسہ اور ماحول کی زہریلی اثرات جو کادو سے پیدا ہوتی ہے بچا سکتے ہیں۔ زمین کا تجزیہ بہت آسان علم ہے جن کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ تجزیہ رپورٹ سیکھ سکیں۔ چلیے زمین کا تجزیہ لیتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ زمین کا تجزیہ لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کے ساتھ اگر ہونا چاہیے۔ اگر اویلیبل نہ ہو تو آپ بیلچی کی مدد سے بھی سیمپل لے سکتے ہیں۔ سیمپل لینے کا طریقہ کیا ہے؟ سیمپل اس طریقے سے لی جائے جس طرح سامنے سے تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ جب اس کے اندر یا ان کے درمیان سیمپل نہ لیں۔ ان کے علاوہ جن جگہوں پہ یہ اینیمیشن دکھائی گئی ہے اسی طریقے سے اپنے زمین یا اپنے کھیت سے سیمپل آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ سیمپل کی گہرائی 8 سے 12 انچ ہونی چاہیے۔ سارے سیمپل کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہاتھوں کی مدد سے ان کو مکس کر دیں۔ مکس کرنے کے بعد 1 کلو مٹی لے کر اس طرح کے شاپر میں بند کر دیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیگ بال پوائنٹ کی مدد سے یا کمپیوٹر کی مدد سے بنائیں جس میں نام، پتہ، بلاک نمبر اور رابطہ نمبر اس میں آپ لکھ سکیں، اور 1 کلو مٹی لے کے اس طرح کے شاپر کے اوپر چسپاں کر دیں۔ مٹی کا تجزیہ آنے کا انتظار کریں۔ جیسے ہی مٹی کا تجزیہ رپورٹ آتا ہے تو اس قسم کا رپورٹ ہوتا ہے جس طرح سامنے سے اسکرین میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں موجود زمین کی خاصیت، ای سی، آرگینک میٹر، پی ایچ، ایس اے آر، بوران، زنک، نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کا پی پی ایم کا پتہ آپ کو چلے گا۔ چلیے سمجھتے ہیں خاصیت کسے کہتے ہیں۔ زمین کی خاصیت سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی مٹی کا باپ ریتلی میرا سے درمیان، باری میرا یا چکنی مٹی ہے۔ ای سی کا کیا مطلب ہے؟ ای سی کو انگلش میں الیکٹرک کنڈکٹیویٹی بھی کہتے ہیں۔ ای سی کا مطلب ہے حل پذیر نمکیات۔ حل پذیر نمکیات جو کہ اردو میں برقی موصلیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اگر 4 سے کم کو تو آپ کی زمین کلراٹی نہیں ہے، فصل کی پیداوار پر کوئی برا اثر نہیں ہوگا۔ اگر 4 سے 8 ہے تو زمین درمیانی کلراٹی ہے، مکئی، گنا، پھلدار باغات، چاول اور کینو، مالٹا وغیرہ کو اثر انداز کر کے 25% تک پیداوار میں کمی لا سکتا ہے۔ اگر 8 سے زیادہ ہو تو زمین مکمل کلراٹی ہے، صرف نمکیات برداشت کرنے والے فصلات کاشت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر برقی موصلیت 1 اور 2 کے درمیان ہے تو آپ کی زمین سب سے بہترین زمین ہے۔ مکمل اور متوازن کھاد ڈالنے سے 10% پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسری نمبر پہ آرگینک میٹر ہے۔ چلیے آرگینک میٹر کو سمجھتے ہیں۔ آرگینک میٹر کو نامیاتی مادہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر 2 سے لے کر 2.5% ہو تو آپ کی زمین میں نامیاتی مادہ معتدل ہے۔ اگر کم ہے تو آپ گوبر کھادوں یا دوسری بایو آرگینک کھادوں کا بھی استعمال کر کے اپنی زمین کا نامیاتی مادہ درست کر سکتے ہیں۔ آرگینک میٹر سے آپ کی زمین کی خوراکوں اور پانی کی پکڑ میں اضافہ ہوگا۔ پی ایچ کیسے کہتے ہیں؟ پی ایچ زمین کی 0 سے 14 کے پیمانے پر تیزابیت یا الکلائن پن کا ایک پیمانہ ہے جس میں 7 مٹی کا پی ایچ غیر جانبدار ہے، 7 سے کم پی ایچ والی مٹی تیزابیت والی ہوتی ہے۔
جبکہ 7 سے اوپر پی ایچ والی کردری مانا جاتا ہے۔ پی ایچ اہم ہے کیونکہ جب پی ایچ زیادہ یا کم ہوتا ہے تو غذائی اجزاء کی کھپت متاثر ہو سکتی ہے۔ قطاروں والی فصلیں عام طور پر 6.2 اور 7.2 کے درمیان پی ایچ کے ساتھ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، لیکن اگر 6.5 سے لے کر 7.5 تک آپ کی زمینوں کا پی ایچ ہے تو آپ کی زمین بہترین پی ایچ والی زمین مانی جا سکتی ہے۔ SAR جس کو انگلش میں سوڈیم ایبزارپشن ریشو کہا جاتا ہے، یعنی کہ نمکیات کا تناسب یا سوڈیم کا تناسب، آبپاشی کے پانی کے معیار کا پیرامیٹر ہے جو سوڈیم سے متاثرہ مٹی کے انتظام تناسب سوڈیم استعمال ہوتا ہے۔ یہ مٹی کی تندرستی خطرہ کے لیے بھی ایک معیاری تشخیصی پیرامیٹر ہے، جیسا کہ مٹی سے نکلنے یا مٹی کے مسام پانی کی تجزیے سے طے ہوتا ہے۔ اگر 1.6 سے کم ہو تو عقید محفوظ ہے۔ بوران PPM، بوران جو کہ ایک چھوٹی خوراک ہے، اس کا PPM اگر رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح ہمیں کتنی بوران کی ضرورت ہے۔ اگر 2 سے 2.5 سے اوپر ہے تو بوران کافی ہے، لیکن اگر 2 سے نیچے ہے تو طریقہ اسپرے کی بجائے پانی کے ساتھ بوران کا استعمال کیا جائے۔ زنک، اگر زنک 2 سے 2.5 سے اوپر ہے تو زنک کافی ہے، لیکن اگر 2 سے نیچے ہے تو بہتر طریقہ اسپرے کی بجائے دوسری قسم میں استعمال کیا جائے۔ فاسفورسی کھادوں کے ساتھ اس کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ زنک اور فاسفورسی کھادیں آپس میں مختلف کیمیائی کمپاؤنڈز یا کمپلیکسز بناتے ہیں جو غیر حل پذیر ہوتے ہیں۔ اینگرو کا زنک کوٹڈ یوریا بہترین رزلٹ کا حامی ہے۔ اگر آپ سستے ریٹ پہ سستے قیمت پہ زنک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اینگرو زنک کوٹڈ یوریا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ نائٹروجن، تجزیہ PPM نمبر کو مٹی کی نمونے کی گہرائی میں 0.3 فی انچ تک ضرب دے کر آپ مٹی میں نائٹروجن کے کل پاؤنڈ معلوم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر 12 انچ گہرائی سے آپ سیمپل لے رہے ہیں، یہ گہرائی آپ کا جو جتنے پہ آپ لینا چاہتے ہیں اسی کے مطابق وہی آپ لکھیں گے، اور اگر رپورٹ میں نمبر مثال کے طور پر 12 PPM آتا ہے تو سب سے پہلے آپ 0.3 کو گہرائی سے ضرب دے کے 3.6 آ جاتا ہے۔ 3.6 کو آنے والے رپورٹ جو پہلے سے آیا ہوا رپورٹ میں نمبر ہے اسی کے ساتھ ضرب کر کے آپ کو پاؤنڈز یا کلو نائٹروجن کے مل جاتے ہیں۔ اب اس کے مطابق آپ کو جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ زرعی ماہر یا آپ کو پہلے سے فصل کا پتہ ہو کہ اس کے لیے کتنی خوراکوں کی ضرورت ہے، تو آپ فصل کو جتنی ضرورت ہو آپ کی خوراک کی اسی کے مطابق آپ نائٹروجن اس کے بعد ڈال سکتے ہیں۔ فاسفورس زیادہ تر مٹی پر 25 سے 35 PPM والی مٹی عام طور پر کافی ہوتی ہے۔ اگر اتنے نسبت میں آپ کا PPM آتا ہے تو آپ کی زمین میں DAP یا فاسفورسی کھادوں یا NP کے نائٹروپاس کی ضرورت نہیں ہے۔ مٹی کی موجودگی کا اندازہ کرنے کے لیے تجزیہ کے 3 عمومی طریقے سائنسدانوں نے بنائے ہیں۔ کیسے؟ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے قابل حصول فاسفورس زمین میں موجودگی ضروری ہے، جیسے کیفیتی زمین 7 سے اگر کم PPM آپ کے فاسفورس کا آتا ہے تو آپ کی زمین کمزور ہے۔ فاسفورس ڈالے بغیر منافع بخش پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر 7 سے 14 ہے تو آپ کی زمین درمیانی زرخیز زمین ہے۔ فاسفورس ڈالنے سے مثبت نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اگر 14 سے زیادہ ہے تو زمین زرخیز ہے۔ مثبت نتائج مزید فاسفورس ڈالنے سے بہت کم آئیں گے، یعنی فصل کی نوعیت کو دیکھ کر۔ آخری نمبر پہ آپ کو رپورٹ میں پوٹاش PPM ملے گا۔ پوٹاش PPM کسے کہتے ہیں؟ مٹی کا ٹیسٹ مٹی میں تبادلہ خال پوٹاشیم کی پیمائش کرتا ہے۔ پیداوار میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں پوٹاشیم کی فراہمی کے لیے کم سے کم 165 سے لے کے 220 PPM کی تلاش کریں۔ پوٹاشیم اچھی پیداوار اور معیار حاصل کرنے کے لیے قابل حصول پوٹاش زمین میں موجودگی ضروری ہے۔ اگر کیفیت زمین میں پوٹاش کی موجودگی 80 سے کم ہے تو زمین کمزور ہے۔ پوٹاش ڈالے بغیر منافع بخش پیداوار حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر 80 سے 150 کے درمیان ہے تو زمین آپ کی درمیانی زرخیز ہے۔ پوٹاش ڈالنے سے مثبت نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور اگر 180 سے زیادہ ہے تو زمین آپ کی زرخیز ہے۔ مثبت نتائج مزید پوٹاش ڈالنے سے بہت کم آئیں گے، لیکن یہاں پہ بھی فصل کی نوعیت کو دیکھ کر۔ امید کرتا ہوں پڑھائی گئی ویڈیو سے سیکھ کر آپ فصل کی ضرورت کے مطابق کھاد اس کے بعد آپ ڈال سکتے ہیں۔
اور اگر اس طرح کا رپورٹ کارڈ بنا کر اگلی فصل کے لیے کھاد کا مقدار بغیر رپورٹ کے 3 سال تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی زمین کا تجزیہ کیے بغیر۔ جس طرح یہاں پہ رپورٹ میں دکھایا گیا ہے، فصل میں جو بھی فصل ہو آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر خود پتا ہو یا ایگریکلچر آفیسر سے یا نزدیکی زرعی ماہر سے آپ اس فصل کا ضرورت کھاد فی ایکڑ معلوم کر سکتے ہیں، تو وہ لیفٹ سائڈ پہ دکھائی گئی کالم میں آپ اس کو فل کر کے لکھ سکتے ہیں۔ قدرتی کھاد فی ایکڑ اگر آپ 24 ٹن جہاں پہ لکھا گیا ہے، مطلب 2 ٹرالے اگر آپ فی ایکڑ ڈالتے ہیں تو اس میں تجزیے کے مطابق سائنسدان جو کہتے ہیں تو نائٹروجن 3% ہوتا ہے، فاسفورس 2% ہوتا ہے اور پوٹاش 1% ہوتا ہے۔ تو اسی کے مطابق آپ زمین کا تجزیہ رپورٹ یہاں پہ بال پوائنٹ سے لکھ کے پہلے سال تعداد بوری جو استعمال کیا ہے آپ نے فصل کے لیے، تو آپ اسی کے مطابق آپ اس کو دیکھ لیں، جتنا پیداوار دیا ہے تو اتنا ہی خوراک جتنا ضرورت ہے وہ خوراک اس فصل نے آپ کی زمین سے اٹھا لیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اسی کے مطابق پھر سے اندازہ کر کے یا کسی سے پوچھ کے یا اگر آپ کو خود اس کا پتا ہو کہ کتنا نائٹروجن ضرورت ہے، کتنی فاسفورس کی ضرورت ہے اور کتنی میری فصل کو پوٹاش کی ضرورت ہے، آپ اسی طریقے سے ڈال سکتے ہیں۔ چھٹی قسط ٹماٹر کی منافع بخش کاشت اور بیماریوں کا تدارک پر مبنی ہوگا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے تاکہ اگلی قسط جو ہم پیش کریں گے تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن